اب غسل کے بارے میں پوچھا، نہانے کے بعد وضو کرنا سوائے حماقت کے کوئی بات نہیں۔ آپ دیکھیں جب سر سے پاؤں تک اس نے سارا بدن دھو لیا، کیا رہ گیا؟ کیا پھر منہ دھوتا، ہاتھ دھوتا، پاؤں دھوتا؟ کوئی نہیں۔ اسی لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یتوضا بعد الغسل، نہانے کے بعد آپ وضو نہیں کرتے۔ کچھ صحابہ کا پتہ چلا کہ وہ کہتے ہیں ہاتھ لگ جاتا ہے، انہوں نے کہا ان میں یار یہودیت کے اثرات باقی ہیں، ابھی یہ شکی وہی نہیں ہوگا کس شدت میں پڑے ہوئے، سارا بدن دھو لیا پھر پانی ضائع کرتے تھے۔ تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، جب نہائیں پہلے ٹھیک ہے جہاں غلاظت لگی ہو صاف کر لیں، استنجا کریں، ہاتھ دھو کر منہ میں پانی ڈالیں، ناک میں، سر سے پاؤں تک آپ اپنے آپ کو دھو لیں، وضو ہو گیا، نمازیں پڑھیں، سب کو کوئی علیحدہ وضو کی ضرورت نہیں۔ مولانا صاحب میں نے یہی سوال ایک دوسرے مولانا صاحب سے کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ تہمت اگر باندھے ہوئے ہیں تو پھر تو آپ کو وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے آپ غسل خانے باندھے ہیں اس کے بعد آپ کو وضو کی ضرورت ہے کیونکہ آپ اس میں لگے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایسے لوگ جو دین کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتے اور لوگوں کو فتوے دیتے ہیں، پھر بچے کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں نا کہ چادر ہوتے پھر ٹھیک ہے ورنہ غسل خانے میں نہیں دی، کیسی بیوقوفی بات، کوئی اس میں نہیں، آپ ننگے ہو، بلکہ آپ وضو کرنے کے بعد بھی سارے کپڑے اتار دینا، مرد عورتیں کسی ضرورت کے لیے ننگے ہو جائیں تو وضو تو نہیں ٹوٹے گا، یہ وضو توڑنے والی کوئی چیز ہے اس میں؟ آپ علیحدگی میں کپڑے اتار کر پھر نئے پہن رہے ہیں، کیوں وضو ٹوٹے گا؟ نواقض وضو متعین ہے، کیا یہ چیزیں وضو کو توڑتی ہیں؟ ان میں ننگا ہونا کوئی وضو کو نہیں توڑتا، اس لیے آپ غسل خانے میں ننگے ہیں تو بے شک ننگے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ کا غسل ہو گیا، وضو بھی ہو گیا، کوئی نہ ایسا کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس میں کسی کا اختلاف ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا اہل حدیث وغیرہ یہ جو کہتے ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے اس لیے پہلا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی بات کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے حضرت طلق بن علی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر شرمگاہ کو آدمی خارش وغیرہ ہوگی چھو لے وضو کے بعد، فرمایا انما بضعۃ منک، یہ بھی تیرے جسم کا ایک ٹکڑا، ہاتھ لگ گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ ہاں کوئی بات نہیں، دین کا علم صحیح سیکھنا چاہیے تاکہ لوگوں تک کنوے صحیح ہو سکے، ورنہ عجیب ہی بات ہوگی نا، پریشان لوگ کہ مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا ہوتا ہے۔ تو دین کے بارے میں مکمل علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، آپ ان پر نہ خود بھی دیکھیں، اب تو اردو میں بہت کتابیں ہوں گی، انگریزی میں ہوگی، پڑھا کریں آپ جی۔